اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم برادران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امین حسین بابر نام ہے میرا۔ میں صرافہ جیمز اینڈ جولرز امپورٹر کے پی کا صدر ہوں اور آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جولر ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہوں۔ میں اپنے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو اور ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد شریف چودھری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے آج کر دکھایا، پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہر میدان میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ انشاءاللہ ہوں گے۔ آپ نے انڈیا کو ایسی شکست عبرتناک دی ہے اور اتنی دندان شکست دی ہے کہ وہ مدتوں یاد رکھیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اپنے سپہ سالار عاصم منیر صاحب کو کہ آپ نے اب ان کو جب پکڑا ہی ہوا ہے تو اس دفعہ یہ 78 سال کا گند آپ نے ختم کر کے ان کو چھوڑنا ہے۔ اور انڈیا یا بھارت یا ہندوستان، یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اور ہمارے بچے جو ہیں تو وہ کتابوں میں ہی پڑھیں، ان کو بالکل ہسٹری کریں۔ آپ نے اس کے 7 ٹکڑے کرنے ہیں۔ خالصتان والوں نے جواں مردی کا ثبوت دیا ہے، ان کے لیے خالصتان جو ان کا جو مہم چل رہی ہے اس میں ان کا ساتھ دیں، کشمیر کو بالکل مکمل طور پہ آزاد کرائیں اور مسلمانوں کے لیے بھی علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ یہ انڈیا ہی ایسا ایک ملک ہے جس نے اس پورے خطے میں اور ایشیا میں بدامنی پھیلائی ہوئی ہے، اور آج یہ جو ان کا میڈیا رونا دھونا کر رہا ہے اور یہ سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں تو ان کا کیا خیال تھا کہ ہمارا کس قوم کے ساتھ پالا پڑا ہے۔ دیکھیں، مسلمان جس وقت پیدا ہوتا ہے تو وہ شہادت کی موت کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ مر جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے، بچ جائے تو وہ غازی کہلاتا ہے۔ اور یہ جو انڈیا والے، یہ جو ہندو مردود ہیں، جو گاؤ ماتا والے ہیں، یہ تو بچ بھی جائیں تو مردار ہیں اور مر بھی جائیں تو مردار ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے سپہ سالار صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہر میدان پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہم کو ایک قدم بھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ اس قوم کو بہت زیادہ امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، کسی بھی بیرونی دباؤ میں آپ نے نہیں آنا۔ انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے یہ میدان فتح کرنا ہے۔ دوسری بات میری یہاں یہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو ان سے میرے تمام پاکستان بھر کے سوشل میڈیا کے جو بھائی جو سوشل میڈیا کے ساتھ بہت علاقہ رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تو مہربانی یہ کریں کہ یہ ہم سب کی 25 کروڑ عوام کی مشترکہ جنگ ہے، تو کسی بھی قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں، کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں جس سے ہمارے ملک کو یا ہماری ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ اور ضروری بھی یہ کرنی تھی کہ ہمارے سیاسی بھائی جو ہیں، جو سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں، تو دیکھیں جس وقت تک یہ پاکستان ہے تو آپ کی یہ سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور آپ کی سیاست بھی ہے، تو آپ اس وقت اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی اس ملک کی اور قوم کی بقا کے لیے اپنے سپہ سالار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور انشاءاللہ یہ فتح و نصرت ہماری ہی ہوگی، اور ہم نے انڈیا کو بالکل یہ جو دندان شکست دی ہے، اس پہ اس کا میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ چلا رہا ہے تو یہ تو ابھی تو وہ کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جس طرح کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ شروع آپ نے کی ہے اور ختم انشاءاللہ ہم کریں گے، اور وقت اور ٹائم جو ہے اور جگہ جو ہے وہ ہم بتائیں گے، تو وہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ تو ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے، ہم ان پہ ناز کرتے ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہماری پاک فوج زندہ باد ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ زندہ باد رہے گی، اور پاکستان بھی انشاءاللہ
ہمیشہ زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا، اس امید کے ساتھ کہ آصف منیر صاحب جو ہیں ہمارے جرنیل ہیں، ہمارے سپہ سالار ہیں، تو میری آصف منیر صاحب کو یہی ایک گزارش ہوگی کہ اس دفعہ یہ ٹینشن فار ایور ختم کرنی ہے، اور یہ جو 78 سالوں سے یہ گن چلا آ رہا ہے، یہ RSS کا، اس کو بالکل 101% ختم کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کے کوئی بھی بیرونی دباؤ جو ہے تو وہ اس میں آپ نے نہیں آنا۔ ہمیشہ جو ہیں فوجیں محاذ پہ لڑتی ہیں لیکن قومیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔